وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالوا اتخذ الله اور انہوں نے بنا لیا، انہوں نے کہا اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا، ولدن اولاد، کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس قسم کی باتوں سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کے لیے ہے، اسی کی ملکیت ہے، کل لہ قانتون، اور یہ سب چیزیں اسی کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں، اسی کے تابع ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمان و زمین کا موجد ہے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر دوسرا ترجمہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا، بلا مثال پیدا کیا، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ بس اتنا کہتے ہیں کن ہو جا، فَيَكُونُ، وہ ہو جاتی ہے۔ دوبارہ ترجمہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس قسم کی باتوں سے، اس قسم کی نسبتوں سے پاک ہے، بلکہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے تابع ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کا موجد اللہ ہے، آسمان و زمینوں کو بغیر نمونے کے بلا مثال پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں حکم دیتے ہیں تو اس سے اللہ کہتے ہیں کہ تو ہو جا، تو وہ بس ہو جاتی ہے۔ ان دو آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، یہودیوں کا کہنا اور مشرکین کا، عیسائیوں کا، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے کسی کو، وہ کس کو بنا لیا بتاؤں گا۔ ان لوگوں کا کہنا، پہلی بات، ان لوگوں کا کہنا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ دوسری بات، آسمانوں زمینوں کا مالک اللہ ہے، ان کی ملکیت اور ان کے بیچ میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں۔ تیسری بات، یہ ساری چیزیں اللہ کے وفادار اور فرمانبردار ہیں، اللہ کے تابع ہیں۔ چوتھی بات، آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ پانچویں بات، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو بس اس سے کہتے ہیں کہ تو ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ 10ویں پارے سورہ توبہ کے اندر ان کا کہنا نقل کیا گیا ہے۔ یہودیوں کا کہنا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا کہنا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، عیسائیوں کا کہنا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کا کہنا عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں کا کہنا عیسیٰ حضرت اللہ کے بیٹے۔ اچھا، مشرکین کا کہنا کیا؟ مشرکین کا کہنا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا بھی قرآن مجید کے 15ویں پارے میں نقل کیا گیا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی نقل کیا گیا ہے۔ 25ویں پارے میں ہے، 15ویں پارے میں ہے، 7ویں پارے میں ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ مشرکین کا کہنا کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا۔ یہودیوں کا کہنا عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں کا کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مشرکین کا کہنا اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا۔
جبکہ یہ تینوں قسم کے فرقوں کے بات بھی غلط ہے. یہودیوں کی بات بھی غلط ہے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا. عیسائیوں کی بات بھی غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانا. اور مشرکین کا کہنا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا کہنا بھی غلط ہے. تینوں کی باتیں تینوں قسم کی غلط ہے. اب صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، یہ صحیح بات ہے. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اللہ خود کسی کا بیٹا نہیں اور اسے خود کوئی بیٹا نہیں. ان کسی کا باپ بھی نہیں اور اس کا کوئی باپ بھی نہیں. اس ساری قسم کی باتوں سے اللہ وہی فرمایا سبحانہ. ان لوگوں کا کہنا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو پھر فوراً اس کے بازو میں آیت کیا ہے؟ جملہ سبحانہ. اس قسم کی باتیں، اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، فرشتوں کو اپنی بیٹی بنا لیا، اس قسم کی نسبتوں سے، باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے. ابھی آپ کو بتاؤں گا منطقی جواب، لا کے طریقے سے آپ کو جواب بھی دوں گا اس کا. اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو آپ کو منطقی حساب سے بتاؤں گا. منطقی حساب سے، لا کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو ہر چھوٹی چیز اس کے عربی میں بولیں گے تو پہلے عربی میں آپ کو مدرسے کی زبان میں سمجھاؤں گا، آپ کو پھر ہماری زبان میں سمجھاؤں گا. ہر جز اپنے کل کا، ہر چھوٹی چیز اپنے بڑے چیز کی جز ہوتی ہے. ہر چھوٹی چیز اپنے کل کی وہ حصہ اور جز ہوتی ہے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، پیسے دیکھو آپ، پیسے 10 روپے رکھو یا 100 روپے رکھو، ان میں سے ہر روپیہ وہ 10 روپیوں کا حصہ ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 روپے ہے. اب یہ کتنے روپے ہے کہ یہ سب بھی 10 روپیوں کا حصہ. 9 روپے ہے تب بھی 10 روپے نہیں بولتے. اب دوسرا 1 روپیہ تھا تو 10 روپے ہوتے ہیں، تو وہ 1 روپیہ بھی اور پہلے کا 1 روپیہ، دوسرا 1 روپیہ، یہ پورے ملا کر وہ 10 روپیہ کا ایک حصہ ہے. سو پہلا 1 روپیہ 10 روپے نہیں، دوسرا 1 روپیہ 2 روپے مل کر 10 روپے نہیں، پورے 10 روپے مل کر 10 روپے. تو ویسا ہر جز اپنے کل کا ایک حصہ ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے. تو اگر اللہ کے لیے اولاد مانیں گے جیسا کہ ان کا کہنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے اولاد ہیں تو پھر اللہ کا اولاد، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، کل کا جز ہوتا ہے. باپ کل ہے، 10 ہے تو 10 میں سے 1 روپیہ آپ نکالیں گے تو 10 کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو بیٹا باپ کا ہی، باپ کل کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کا ایک جز ہوتا ہے. باپ کل کا یہ جز ہوتا ہے. اگر اللہ کے لیے اولاد مانیں گے تو پھر اللہ کل ہوگا، اس کل کی یہ اولاد اس کی جز ہوگی. اللہ کے لیے کل اور جز ثابت کرنا ہو جائے گا. اور ایک حساب سے اللہ کے لیے اگر اولاد مانیں گے تو پھر بات کیا لازم آئے گی؟ اللہ محتاج ہے، یہ بات لازم آئے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. انسانوں کے لیے اولاد، بیویاں، بچے سب ہونا سو، اللہ کے لیے کسی چیز کی، کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کل جو سمجھ میں آ گیا. تو بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا جز ہوتا ہے. کیسا جز ہوتا ہے؟ اسی کے پیٹ سے منی کا قطرہ شرمگاہ کے راستے سے نکل کر، گندے راستے سے نکل کر ماں کے رحم میں جاتا ہے، تو پھر یہ اسی کا ہے جز. وہ منی کا قطرہ کس کا ہے؟ اس کا اچھا سے باپ کا، اس کل کا یہ جز ہے منی کا قطرہ. اب پھر رحم مادر میں گیا تو پھر وہاں اللہ نے اسے پالا، تیار کیا، بڑا کیا، اس پر خون چڑھایا، گوشت چڑھایا، ہڈیاں چڑھایا، خوبصورت چمڑا چڑھایا. تو پھر یہ بچہ، یہ جز اس باپ کل کا جز ہے، حصہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ مدرسوں کی باتیں، منطقی باتیں کر رہا ہوں، سمجھ میں آنا آپ کو. تو پھر آپ یہ سب سمجھ جائیں گے تو پھر اللہ کے لیے کوئی بچہ نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. تو آپ یہودیوں کا رد اب کر سکتے ہیں، عیسائیوں کا آپ رد کر سکتے ہیں، اور آپ مشرکین کا رد کر سکتے ہیں اور اپنے عقیدے پر مضبوط ہو سکتے ہیں. تو ہر جز اپنے کل کا حصہ ہوتا ہے، اپنے کل کا حصہ ہوتا ہے. تو پھر اللہ کے لیے اگر اولاد ہے بولیں گے تو پھر اللہ جز ہو جائے گا، اور اولاد اس کی، اللہ کل ہو جائے گا، اس کے لیے اولاد جز ہو جائے گی.
اور ایک بات دوسری کیا، اللہ کے لیے اگر اولاد ہے ایسا بولیں گے تو پھر اللہ کے لیے بیوی ہونا لازم آئے گا، اور پھر اس کے لیے اللہ خود کسی کا باپ ہے یہ بولنا لازم آ جائے گا۔ اس قسم کی اللہ، خلاصہ کیا، اللہ کسی کا محتاج ہے یہ بات ثابت آ جائے گی۔ قل اللہ کے سورہ میں کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ بے نیاز کا تو کیا، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ آسمان کو بنایا تو پھر اس کی طاقت قدرت بتانے کے لیے اللہ نے بغیر آسمان کو بغیر پلر کے بنایا، اسے ضرورت نہیں ہے کسی پلر کی۔ انسانوں کو گھر بننے کے لیے، چھپرا ڈالنے کے لیے پلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب مثال کے طور پر انسان کو بولو، دو ٹانگا ہے انسان کو، ایک ٹانگ کو کھڑو بولو کھڑتا، دو ٹانگ کو اٹھا کو کھڑو بولو ہاتھ ہوتا ہے، اسے نہیں ہوتا۔ تو پھر ویسا اللہ تعالیٰ کی قدرت طاقت، وہ بغیر آسمان کو بغیر ٹانگوں کے، بغیر پلروں کے، بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، اور وہ دیکھ سکتے ہیں آسمان، آنکھ اٹھائے تو دکھ جاتا ہے، بغیر پلر کے دکھتا ہے آسمان۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو اگر بیٹا بیٹی ثابت کریں گے تو پھر اللہ کسی کا محتاج ہے یہ بات ثابت آ جائے، جبکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ چھوٹی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو پھر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بڑی چیز کو اللہ مخلوق پیدا کرتا ہے تو جب بھی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ انسان چھوٹی چیز کو بھی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے انسان کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چمٹی چلتی ہے، چمٹی کے پیروں کی آواز بھی آتی ہے، تو پھر اس کی آواز کیسے سن سکتے ہیں؟ تو سائنسدانوں کا کہنا، سائنسدان کیا کرتے ہیں، دوربین لے کر، خوردبین لے کر، دوربین اسے ہماری زبان میں کیا بولتی ہے، اسے اینک کیا بولتی ہے، اسے بھوتدم، ہمارے اردو زبان میں تو اسے دوربین بولتے ہیں، دوربین۔ تو بھوتدم لے کر اسے کیا کرتے، دیکھتے ایسا، تو اس کے ٹانگا وہ چلتی سو، اور سائنسدان اسے کچھ مائک اور کچھ اس کی آواز سننے کے لیے کچھ الگ اسے مشن میں یہ کرتے ہیں، ان کی مشنریز اسے یوز کرتے ہیں چمٹی کے قریب میں، تو پھر چمٹی کے چلنے کی آواز بھی ان کو محسوس ہوتی ہے، سننے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، سائنسدان اس کی ٹانگوں کو دیکھنے کے لیے، اس کی آواز سننے کے لیے مشنریز کا استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو اندھیرا بھی ہو اگر، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے دل کی آواز سننے کے لیے، ٹانگوں کی نہیں، پاؤں کی نہیں، اس کے دل کی آواز سننے کے لیے اندھیری رات میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کو کسی دوربین کی، کسی بھوتدم کی، کسی مشنریز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ذات کا نام ہے اللہ الصمد، اسے بولتے ہیں اللہ۔ ابھی اسے بیوی یا بچے ہوئے تو پھر اللہ نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ایک منطقی جواب، منطقی بات آپ کو سمجھایا۔ عالم کورس پڑھے جب کچھ میں، عالم کورس میں جب کچھ میں یہاں سبق لے رہے عالم کورس کا، تو پوری قرآن کا ترجمہ سب سنو، سب کو سرت سرٹیفکیٹ دیں گے سب عالموں کو کر، نہیں ہو سکتا ایسا، مدرسے میں پڑھنا پڑے گا، مدرسے میں پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتے آپ۔ بس آپ کو معلومات ہو جائے گی قرآن کی، آپ کو معلومات، اور قرآن کے اندر آپ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس کی بات کیا بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے لیے خلاصہ کیا، نتیجہ کیا، ذہن میں رکھو۔ یہودیوں کا کہنا عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں کا کہنا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مشرکوں کا کہنا اللہ کی بیٹیاں فرشتے، تینوں کی باتیں غلط ہیں، اور ان تمام باتوں کا رد اللہ کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بیٹے ہوں گے، بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے، تو پھر یہ سب انسان کی ضرورت ہے، انسان اس کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کسی کی طرف محتاج نہیں ہوتا ہے، تو پھر اللہ کو اس قسم کی، اللہ کی کسی کی طرف محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کو کسی کے بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بیوی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنائیں گے تو پھر کیا بات ثابت آ جائے گی، اس کا جز ہے یہ ثابت آ جائے گی بات، جبکہ اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ بے مثال ہے، اللہ کی مثال ہونا ثابت آ جائے گا اگر اللہ کو بیٹے مانیں گے، جبکہ قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کے 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ شورا میں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ وہ ذات ہے جس کی مثال بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں کب تو بولتے نہیں بیٹا دیکھ بیٹا سیم باپ کے سر کا ٹرین، بولتے نہیں سیم باپ کے سر کا بیٹا بول کر، تو یہ مثال دے رہے ہیں آدمیاں، بیٹا باپ کی طرح ہی بول کر۔ اگر اللہ کی بیٹیاں مانیں گے تو پھر وہی بات لازم آ جائے گی کہ اللہ کی بھی مثال ہے، یہ بات لازم آ جائے گی، جبکہ اللہ کی قرآن کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے میری کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء،
میرے جیسی مثال دینے کے واسطے کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہے، تم مجھے سمجھانے کے لیے مثال دے نہیں سکتے، مثال دینے کے لیے چیز ہے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مثالوں سے پاک ہے۔ تو اس حساب سے بھی منطقی حساب سے سمجھ میں آ گئی بات، عقل کے حساب سے بات سمجھ میں آ گئی، اور قرآن کے حساب سے بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے۔ خلاصہ نتیجہ کیا؟ اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ یہ خود کسی کا بیٹا نہیں، اسے کون بیٹے نہیں، اللہ خود کسی کا باپ نہیں، اس کے کون باپ نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسے یاد رکھو۔ اچھا، آج کا سبق ختم۔ تو پوری آسمان زمین اور زمین آسمان کے بیچ کی پوری چیزیں، پوری کائنات، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، پوری چیزیں پورے اللہ کے تابع ہیں۔ اللہ کسی کا تابع اور فرمانبردار نہیں ہے۔ پورے آسمان زمین اور زمین آسمان کے بیچ کی پوری چیزیں اللہ کے تابع ہیں۔ تو پھر بیوی بچے کی بات کیا ہے؟ آسمان کو سنبھالنا بڑی چھوٹی بات ہے، آسان بات ہے۔ پھر اللہ اتنے بڑے آسمان کو کنٹرول کر رہا ہے، تو پھر اسے بیوی کی بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے اسے، یہ ساری کائنات اس کے تابع ہے، تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کل کے سبق کے قبلے کے بارے میں اور کل کے سبقوں کے بارے میں ایک دو سوالات اور ایک اعتراض کا جواب بھی سن لو۔ ایک سوال، کل بات آئی آخری مسئلہ کل کہ عام طور پر ایک کیا بولتے ہیں غلط فہمی لوگوں کی، غلط فہمی کیا لوگوں کی، عام طور پر لوگ ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں یا ٹرین میں سفر کرتے ہوئے نماز کدھر چاہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بھائی کوئی فرق نہیں ہے کہ ابھی چل جاتا بھی بول کر بول لیتی۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ کیا غلط فہمی ہے؟ سفر میں کیا ہے بھائی کس طرف رخ کر کو پڑے، تو بھی لوگوں عام طور پر سفر میں کیا کرتے، اب اگر ایسا بیٹھ کو ہے تو اس طرف نماز پڑھ لیتے، نہیں آدمی ہے کیا تو پھر اس طرف کھڑکی کی طرف رخ کر نماز پڑھ لیتی، نہیں تو پھر کیا کرتی، اب پھر ایسا پڑھنے کو سیٹ کی طرف رخ کر نماز پڑھتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں ایسا پھرن دے، ادھر رستے کی طرف پھرن دے، ادھر کھڑکی کی طرف پھرن دے، اس طرف سیٹ کی طرف پیچھے پھرن دے، کس طرف ہی پھرن دے، قبلہ کس طرف ہے، جب تک ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا ان کی نماز ادا بھی نہیں ہوگی، قبول بھی نہیں ہوگی۔ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرط ہے۔ تو یہ غلط فہمی لوگوں کی کیا کہ کدھر چاہے تو بھی سفر میں رخ کر کے نماز پڑھتا نماز ہو جاتی ہے، جبکہ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قبلے کی طرف بھی رخ کرنا پڑے گا۔ قبلے کی طرف رخ کیے بغیر فرض نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ نفل نماز اگر سفر میں جاتے جاتے اونٹ پر ہے، سواری پر ہے، جاتے جاتے اگر پڑھ رہی آپ، تو سفر میں جاتے ہوئے اگر اونٹ رخ بدلتی بھی ہے، کل آپ کو حدیث سے سنایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا، مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو جا رہے تھے، وہ سنایا آپ کو، حضرت رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا۔ تو انہوں سفر میں سواری پر جا رہے تھے اور سواری پر نفل نماز پڑھ رہے تھے، تو سواری قبلے سے کچھ مڑ جاتی تھی، تب بھی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہ بات ہے۔ لیکن فرض نماز کے لیے چہرہ قبلے کی طرف ہونا پڑے گا، یہ بات غلط فہمی، اس کا ازالہ ہو گیا۔ قبلے کی طرف کرنا رخ کوئی ضروری نہیں سمجھتے، تو اس کا جواب کرنا ضروری ہے، رد ہو گیا اس کا۔ اچھا، دوسرا سوال، یہ تو غلط فہمی کا ازالہ تھا۔ دوسرا سوال کیا؟ اچھا، اب ریل میں نماز پڑھ رہی یا ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں نماز پڑھ رہی، تو اب ریل جاتی رہتی ہے، جاتے جاتے وہ رخ سے پلٹ جاتی ہے، کبھی کبھار الٹ جاتی ہے، پلٹ جاتی ہے، تو جب کیا کرنا؟ اب یہاں تو بول رہی کہ نماز میں چہرہ قبلے کی طرف ہونا، تو پھر اب ہمیں نماز ریل میں پڑھ رہی، ہوائی جہاز میں پڑھ رہی، تو پھر اس وقت ہمارا چہرہ ٹائم جاتی رہتی ہے، ہمارا چہرہ رخ چہرے سے بدلتا رہتا ہے، تو اس وقت کیا مسئلہ ہے؟ تو جب ٹائم پھر جاتی ہے، اگر ہم کو اس کا علم ہو گیا، اندازہ ہو گیا، تو پھر ہم کو بھی چاہیے کہ ٹائم کس طرف پھری ہے اس طرف ہم کو بھی پھرنا چاہیے۔ نہیں، ٹائم کے بدلنے کا، پلٹنے کا اندازہ نہیں ہوا، علم نہیں ہوا، تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ بدلنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ٹائم کے پھرنے کا آپ کو علم نہیں ہوا، اندازہ نہیں ہوا، تو پھر آپ کو خامخواہ پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹائم جب پھری، آپ کو اندازہ ہوا، تو آپ بھی پھر جاؤ۔ ٹائم کے پھرنے کا، قبلے سے پھر جانے کا آپ کو علم نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، تو پھر آپ جیسا پڑھ رہی چھوڑو ویسا پڑھ لو، لیکن پہلے آپ نماز پڑھتے وقت میں قبلے کی طرف رخ کر کو پڑھنا، جب پھری علم ہوا، پھر جیسا پھری ویسا تم اپنے رخ کو، ٹائم جیسا پھری ہے اس طرف قبلہ ہے تو اس طرف قبلہ ہے اس طرف رخ کر لو۔ ٹائم کے پھرنے کا آپ کو علم نہیں ہوا، تو پھر نماز کو جاری رکھو، ویسے ہی نماز پوری ہو جائے گی، اس کے لیے مزید نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ختم۔ اچھا، آخری سوال کیا
کل کے سبق کو آپ ذہن میں رکھیں گے، پرسوں کے سبق کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ سوال سمجھ میں آئے گا. کیا بت پرستوں کا کہنا، اگر بت پرست لوگ اعتراض کرے کہ بھائی ایسا تمہیں بت پرست لوگوں کا کہنا کیا، بت پرست لوگ کیا کہتے ہیں، سوال اگر کرے یا کرتے ہیں کہ ہمیں اگر پتھر کی پوجا کرے تو پھر ہمیں کافر، ہمیں بت پرست. تمہیں کون سا اللہ کی پوجا کر رہی، تمہیں بھی تو کعبے پتھر کو تمہیں بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہی، تمہیں کون سی اللہ کی بات کر رہی، ہمیں پتھر کی پوجا کر رہی، پتھر کے سامنے ہمیں ہاتھ جوڑ رہی، تمہیں کون سا اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی، تمہیں بھی تو کعبے کی طرف رخ کر رہی، تمہیں بھی تو کعبے پتھر کی طرف رخ کر رہی، ایک گھر کی طرف رخ کر رہی، یہ بھی تو پوجا ہے، یہ بھی پرستش ہے نا. اگر ایسا سوال کرے تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ انہوں جو نماز پڑھ، انہوں جو ان کی عبادت کر رہی اپنے مذہب کے حساب سے پتھر کے سامنے، تو انہوں عبادت کرتے وقت میں ان کا چہرہ بھی پتھر کی طرف ہوتا ہے اور دل میں نیت بھی پتھر کی عبادت کی ہی ہوتی ہے. لیکن جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو پھر مسلمان نماز پڑھتے وقت میں چہرہ تو قبلے کی طرف کرتا ہے، نیت دل میں اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. کبھی المشرکین اور یہودی کیا کہتے تھے کہ مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم نازل کر دیا کہ تمہیں بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھو. چند دن نماز پڑھے، چند مہینے نماز پڑھے، تقریباً 17-16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. یہودیاں خوش ہو گئے، مسلمان ہمارے کو فالو کر رہی، مسلمان ہمارے مذہب کو فالو کر رہی بول کر. بعد میں اللہ نے کیا کر دیا، مسلمان یہودیوں کو فالو نہیں کرتے، عیسائیوں کو فالو نہیں کرتے، مسلمان مجھے فالو کرتا ہے، اللہ کو فالو کرتا ہے. اللہ نے بتانے کے لیے اللہ نے آیت نازل کر دی ہے قبلے کے مسائل کو، اور بیت المقدس سے اپنے قبلے کو، رخ کو پلٹ کر کیا کرو، کعبے کی طرف رخ کر لو. یہاں نتیجہ خلاصہ معلوم کیا ہوا، یہاں خلاصہ کیا کہ مسلمان نہ بیت المقدس کی بات کرتا ہے نہ کعبے کی بات کرتا ہے. بیت المقدس مسلمانوں کا خدا نہیں، کعبہ مسلمان کا خدا نہیں، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ جب مسلمانوں کو اس طرف رخ کرنے کا حکم دیں گے تو مسلمان اس طرف رخ کریں گے، بیت المقدس کی طرف. جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے کہ تم اب کعبے کی طرف رخ کرو، بیت اللہ کی طرف رخ کرو، مکی کی طرف رخ کرو، تو پھر مسلمان کیا کریں گے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. یہاں پتھر کی پوجا، کعبے کی پوجا، بیت المقدس کی پوجا یہ لازم نہیں آتی بات. اس لیے کہ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کا صرف چہرہ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف ہوتا ہے، دل میں نیت اس کی خدا کی عبادت کی، خدا کی غلامی کی ہوتی ہے. یہ مشرکین کا، بت پرستوں کا سوال اور اس کے جواب اور اس کا ازالہ اور رد ہو گیا. یہ تمام باتیں ذہن میں رکھو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کر دشمنوں کا جواب دینا پڑے تو پھر دشمنوں کے سامنے تھکے پکے ہوئے بغیر دلیل سے ان کو اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اسلام کے ڈیفنس میں ان کا رد اور ان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے.